آپ تو ہر جمعے کو 2 جام پیتے ہیں، کیا سمجھ؟ وہ ایک مرید تھا حضرت سرکار سیدنا علی حیتی قدس سر العزیز کا، تو سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں رونق افروز ہوئے۔ حضرت حضور غوث پاک کو شیخ علی کے مرید کا حسن ادب پسند آیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا مرید بڑا باادب ہے اور بڑا خدمت گزار ہے۔ تو حضرت شیخ خوش ہو گئے کہ پیر پیرا نے میرے مرید کی تعریف کی ہے، اور کہا کہ حضور اگر یہ ایسا ہے تو پھر اب آپ جب جائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہی جائے گا، آپ کو اس کی خدمت پسند آ گئی، اسے اور کیا چاہیے کہ آپ اس کے مخدوم ہو جائیں۔ چنانچہ جتنی دیر بھی حضور غوث العالمین کا وہاں قیام تھا، تو جب تشریف لے جانے لگے تو حضرت شیخ علی نے اپنے اس مرید سے کہا کہ چلو حضور کے ساتھ۔ تو وہ مرید واقعی مرید تھا، نہ تو کہہ نہیں سکتا تھا، پر سامنے بھی دل کا طبیب بیٹھا تھا، یعنی روشن ضمیر شاہ جیلاں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو محبوب سبحانی نے ان کے دل کی کیفیت کو بانپا اور فرمایا بچے نے جس پستان سے دودھ پیا ہو نا اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے تم اسے اپنے پاس رکھو، یہ تمہارا حکم تو مان رہا ہے پر بچہ ماں کی چھاتی نہیں چھوڑتا، اور ہم بھی اس کو ماں کے سینے سے جدا نہیں کریں گے۔ تو آپ بختور لوگ ہیں، مدینہ الاولیاء میں کم از کم جمعے کا دن آپ لوگوں کے لیے کتنی بڑی عید کا دن، جمعہ ویسے بھی عید کا دن ہے کہ آپ جمعے پر بھی ایک مفصل مدلل اور پھر اس کے بعد درس تصوف، اس دور کے اندر درس تصوف جو ہے وہ کم یاب بھی ہے اور نایاب بھی ہے۔ خیر تو میں گزارش کر رہا تھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پر آپ بہت کچھ سنتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک اس کے ضمن میں حدیث مبارکہ سماعت کیجئے، جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، اگر تم کسی کو دنیا سے بے رغبت پاؤ اور خاموش دیکھو تو پھر اس کے قریب ہو جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ۔ اچھا وہ خاموش ہے پر پھر بھی قریب ہو جاؤ، واز تو نہیں کر رہا، لیکن فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو، اسے پرواہ نہیں ہے، اور پھر وہ خاموش بھی ہو تو تم اس کے قریب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام قریب ہونے کا فرما رہے ہیں، تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ بولیں تو تب بھی کمال ہے، اور چپ بیٹھے رہیں تو پاس بیٹھنے والا تب بھی معروم نہیں ہے۔ اخذ کرنے والا طبیعت اخاذ ہو تو پھر حاضر بارگاہ جو ہوتا ہے وہ خاموشیوں سے بھی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ ابھی ایک نام لینے لگا ہوں، اور یہ نام تو آپ قادریوں کو ویسے ہی ازبر ہوگا، سید الطائفہ سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی جناب میں ایک بندہ مرید ہونے کے لیے آیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا مرید ہونے آ گیا ہے تو پاس تیرے کیا ہے؟ اس نے بتا دیا جیسے جو بھی تفصیل تھی، زمین ہے یا مکان ہے یا نقدی ہے، اس نے جو بھی تھا بتا دیا۔ تو سید الطائفہ نے فرمایا کہ پہلے وہ بیچ کے تے بانڈ کے آتے پھر مرید کرائیں گے، ادھے رہ گئے، سبحان اللہ۔ وہ سب کچھ فروخت کر گیا، اور فروخت کر کے یہ نہیں کہ پیسے میرے پاس لا، ذرا رکیے گا، اس کو بانٹ، خالی ہو کے میرے پاس خالی ہو۔ اب مجھے یہ بتلائیے، آج دیکھا دیکھی لوگوں میں بیعت ہونے کا چسکا تو رواج تو بڑا ہے،
اور کئیوں کا کئی جگہ ہونے کا چسکا ہوتا ہے، کئی جگہ ہونے کا۔ ہاں، انہوں نے ہر طرح دیا ٹوپیاں بنا کے رکھی ہوں، جتھے جیڑی چل گئی۔ ہاں، یہ کوئی بات نہیں ہوتی، آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہ چونکہ اس خانقاہ کا ایک ترتیب ہے اور میں اس کے بدلنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اس کے دوران آپ کی باہم گفتگو نوک جھوک نہ ہو، سنیں گے۔ تو یہ کیسے لوگ تھے کہ وہ فوراً اٹھا اور جیسا تیسا کر کے اس نے اپنے مال و اسباب کو فروخت کیا، اور فروخت کر کے اس کو اللہ کی راہ میں بانٹا۔ اس سے پتا چلا کہ مرید کو پتا تھا کہ جنید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کتنی بڑی دولت ہے، وہ اس دولت کی اہمیت سے واقف ہے، اس لیے اس کی نظر میں سیم و زر کی، سونے چاندی کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں تھی، سب بیچ کے حاضر ہو گئے۔ حضور بیچ آیا ہوں، تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہن تیرے کول کچھ نہیں ہے جی، کچھ نہیں۔ فرما میرے کول بھی کچھ نہیں۔ اس نے کہا حضور دنیا مجھے چاہیے ہی نہیں، دنیا مجھے چاہیے ہی نہیں ہے، بس آپ میرا ہاتھ تھام لیجئے، مجھے آپ کی نسبت کی سوغات چاہیے۔ یہ مرید ہونا ہے، یہ مرید ہونا ہے۔ اور سلطان الفقر، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ، وہ بھی قادری ہیں۔ سن فریاد پیراں دے پیرا تے میری عرض سنی کن در کے ہو۔ تو جب یہ اپنے شیخ کے پاس آئے ہیں تو ان کے پیر نے بھی یہی فرمایا، کیا ہے تیرے پاس؟ ایک سے زائد شادیاں تھیں۔ تو پہلے فرمایا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا جی سونا بھی ہے، اس قسم کی دیگر چیزیں ہیں، اور ایک سے زائد شادیاں ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ اتنا میل پاس ہو، اور پھر کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، جا سونا اپنے گھر سے نکال، اور وہ بھی نکال، وہ تیرے گھر سے نکل جائے، اور جن کو تو نے اپنے نکاح کے بندھن میں باندھا ہے وہ تیرے دل سے نکل جائے، اور تیرے نکاح کی پابندی سے طلاق دے دے، پھر تجھے مرید کرے۔ جاگ رہے ہو؟ نہیں، میں اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ سے جاگنے کا پوچھیں گے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے، نہیں، رکیے ذرا، رکیے، سمجھنا ہے بات کو، پلیز آپ مہربانی کریں، سمجھیں۔ آپ شیخ کے آستانے پر آئے ہیں، یہ بڑا مہنگا سودا ہے بھائی صاحب، پیری مریدی کھیل تماشا نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، ادھر سید الطائفہ نے یہ کیا حضرت جنید پاک نے، ہر شے بیچ کے وانٹ کے پھیرا۔ یہاں سلطان الفقر کا شیخ کہتا ہے کہ گھر کا سونا بانٹ اور بیویوں کو طلاق دے، فارغ ہو کے پھر مرید کرے۔ تو کیا اہمیت ہوگی ان لوگوں کی نظر میں مرید ہونے کی؟ اس ارادے سے آئے، اور گھر میں موجود ہے سلطان الفقر کی والدہ ماجدہ، وہ بھی اپنے وقت کی عابدہ صالحہ ولیہ، اور ولی کو جو کشف کی دولت ملتی ہے اور جو فراست اسے ملتی ہے وہ سارے اوصاف حضرت سلطان الفقر کی والدہ کریمہ کے پاس پیچھے۔ تو فرمایا ابا وہ آ رہا ہے، انہیں ان کوئی شے نہیں چلنی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ سونا جو تھا نا وہ گھر کے ایک نکر میں دبا دیا کہ وہ امر لے کر آ رہا ہے، وہ اس پر عمل کر کے رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی بہوؤں نے کہا کہ اماں ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے فرمایا تم میرے پیچھے کھڑے رہنا، میں اس کا بھی بندوبست کر لوں گی۔ حضرت سلطان صاحب آئے تو
تو مائی صاحبہ نے فرمایا ان کو طلاق نہیں دینی، یہ تمہیں اپنا حق معاف کرتی ہیں، یہ تیرے اور طریقت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی، اپنی فرمائشیں اور فہمائشیں تیرے آگے نہیں رکھیں گی، اپنے حقوق کے بندھن میں تجھے نہیں رکھیں گی، لیکن ان کی تمنا یہ ہے کہ تو بھی اپنی نسبت سے ان کو خارج نہ کر اور ان کو اپنے عقد میں رکھ۔ سلطان صاحب نے کہا ماں جو تیرا حکم ہے۔ تو کیا ہے گھر کے اندر؟ تو بعض نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ فرما رہے کہ مجھے پھر بو کیوں آ رہی ہے؟ تو آپ یوں سونگتے ہوئے اسی کمرے میں گئے، اس جگہ کو کھودا تو نیچے سے سونا نکلا، اس سونے کو بھی پھر آپ نے بانٹ دیا اور پھر پیر کے پاس آئے ہیں کہ اب مجھے مرید کر لیجئے۔ مریدی یوں ہوتی، کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو نسبت و وابستگی، ہمارے ہاں یہ جو چیز ہے نسبت و وابستگی، ان معاملات کے اندر بڑے بڑے عجیب تصورات، وہم اور خیالات ہوتے ہیں۔ میں ابھی حضرت پیر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ یہ غالباً لائیو گفتگو چل رہی ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ان کیمروں سے دور اچھی لگتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو بزرگوں نے بات لکھی ہے تو میں آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں کہ ایک بزرگ کا معتقد تھا، وہ اپنے اس دوست کو ان کے پاس لے کر آیا جو خود اللہ والوں سے اعتقاد اچھا نہیں رکھتا تھا۔ انہیں کہا یار تو آئی تے صحیح، میرے پیروں کو آتے صحیح، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ آیا اور کچھ دیر ہی بیٹھا تو بے چین سا ہوا اور کہا جی میں جا رہا ہوں۔ اگلے روز وہ اس کو پھر لے آیا، آج وہ تھوڑا ٹائم زیادہ بیٹھا اور کہا جی میں جا رہا ہوں۔ تیسرے دن بھی وہ اس کو لے آیا، ہونو اٹھے کوئی نہ، وہ وہیں پر بیٹھا۔ تو حضرت نے پھر ادھر توجہ کر کے فرمایا پہلے دن تو نس گیا ہے، کل بھی نس گیا ہے، ہوں تو اٹھتا نہیں، اب تو اٹھتا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کیا میں سچ بتاؤں؟ فرمایا ہاں۔ کہا میں سچ بتاؤں تو شاید آپ کا کوئی مرید مجھے یہاں زندہ نہ رہنے دے، مجھے یہاں زندہ نہ رہنے دے۔ آپ نے فرمایا ہم تمہیں اس کی امان دیتے ہیں اور تمہیں قسم بھی دیتے ہیں کہ سچ بتانا، اور سارے مریدوں کو کہا کہ کان دھر کے سنو، تو تانوں بھی میں آخدا ہے کہ کان سیدھے کر کے سنے آج۔ اس نے کہا کہ جب میں پہلے دن آیا ہوں تو میں نے اس مسند پر خنزیر کو بیٹھے دیکھا، اور جب میں کل آیا ہوں تو میں نے کتا دیکھا، اور آج آیا ہوں تو آج مجھے تیرا پیر نظر آیا ہے، پہلے نظر نہیں آیا۔ تو اب شیخ نے مریدوں کی طرف توجہ کی، فرما کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ انہوں نے کہا حضور نہیں سمجھے۔ فرمانے لگے پہلے یہ خود اتنے گند میں مبتلا تھا اور اتنا پلید تھا، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یہ اتنا گندا تھا کہ اسے یہاں سامنے خنزیر نظر آیا، لیکن ہماری صحبت کی چند گھڑیوں نے اس پر وہ تجلی ڈالی کہ کچھ گرد چھٹی، اب اگلے روز آیا تو اس نجاست سے نکل کر چھوٹی نجاست میں آ گیا، لیکن حلال اب بھی نہیں تھا، اور آج آیا ہے تیسرا روز ہے، پرونا بھی 3 دن دا ہی ہوندا ہے، آج تیسرا روز ہے، اور آج کی صحبت نے اسے وہ تزکیہ اور پاکیزگی بخش دی کہ اب اسے ہم نظر آئے، کیونکہ اب یہ خود انسانیت میں آیا ہے۔ عرض خدمت یہ ہے، اسی لیے کہا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن نے اس کو بیان کیا، قرآن نے بیان کیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ تواڈے نالوں بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی محبت والا عتاب ہوا، شجر ممنوعہ کھایا، پر آنا تھا زمین پر، بسیرا ادھر تھا، سبب وہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس بات پر یہ محبت ہے، عذاب نہیں ہے،
یہ محبت ہے، دوستوں کے بیچ کا تعلق ہے۔ تو اب اس صورت نے جناب خضر سے ملا دیا، اس صورت نے کہ نہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ فرما ہے جب سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھیں، یا اللہ پھر میں انہوں ملنا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا آپ نے غور کیا کہ نہیں کیا، لیکن آپ کریں گے تو ٹھیک رہیں گے۔ وہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ نہیں کہا میرے نالوں بڑا کنج ہو سکتا ہے، اس کی وجہ مالک نے ایک بار کہہ دیا کہ گل ایک بار ہی ہوندی ہے، گل ایک بار میں کہ ہے، انہیں کہا جی ہے تو پھر اسوں دے درشن کرنے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اپنے امتی کو ساتھ لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ شاگرد کو، مرید کو اگر کہیں سے کوئی چیز سیکھنے اور پانے کے لیے جانا ہو تو آر محسوس نہ کرے کہ یہ بھی دیکھ لے گا کہ میں فلانی جگہ تے جانا، نہیں سمجھ آئی ابھی بھی۔ کیا کہیں آپ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا قادری قدس سر العزیز فرماتے ہیں علم نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، آکڑ خامانو نہیں ہوندا۔ تو فرماتے ہیں یہاں ایک صاحب آ گئے کہیں سے، تو دعویٰ کرتے تھے کہ میں علم والا ہوں، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کہا کہ ہدایہ نہیں میں نے پڑھی ہوئی تو مجھے پڑھا دیں، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں پڑھوں گا، مینوں کلے نو پڑھایا کرو۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہدایہ ہے، چوری کا مال تو نہیں ہے، ہدایہ ہے تو چوری کا مال تو نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے پڑھنے میں آر، کیونکہ دعوے بڑے کر بیٹھا تھا، آر محسوس کرتا تھا۔ تو جب آر محسوس کر رہا تھا تو پھر وہ یہاں ٹک نہ سکا اور چلا گیا۔ پھر ایسے بے نصیبوں کو کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ان کو ساتھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کیا کی، قرآن حدیث کیا نشانی بیان کی کہ نشانی یہ ہے کہ تم یہ جو کھانا لے جاؤ گے تو مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے آپ نے شام سے کیا کیا لنگر کھائے ہیں، میرے بس چوبے تو میں تھوڑے سارے جیندے نہ کر دوا کہ وہ بھی بول دسن بھی تو سب بول دے کہ وہ نہیں کہ کی کھادی بیٹھی۔ جس طرح قبلہ نے سائنس دان فرمایا ہے نا، دان، غور کرنا بھائی صاحب، غور کرنا، توجہ کرنا۔ مچھلی وہاں زندہ ہوگی، اچھا روز شدہ بنی ہوئی پکی ہوئی تھیلے میں ڈالی، اور پھر جب وہ قیام کیا ہے تو آپ کے وہ شاگرد نے، آپ کے غلام نے، آپ کے صحابی نے، آپ کے امتی نے دیکھا ہے کہ مچھلی اس تھیلے سے باہر نکلی پکی ہوئی، اور کرتے کرتے پھر آپ کا سفر جاری رہا تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ، کافی تھک گئے ہیں تو ناشتہ ہی لاؤ۔ تو اب وہ کہنے لگے حضور میں تو یاد نہیں رہا۔ کیا نہیں یاد رہا حضور؟ وہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو مچھلی کی تو جیوندی ہوئے تو میں دس سے آ جائے۔ تو وہ جو پچھلا پڑاؤ تھا نا حضور، اس وقت وہ باہر نکلی اور اس ریت کنارے کی ریت پر نشان اس کے بنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، ہم وہی تو جگہ کے لیے ہم آئے تھے کہ وہاں زندہ ہونا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیخ اپنے مرید کو ڈانٹ سکتا ہے، اور مرید کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ آگے سے وہ کیا کون سا لفظ یہاں پر بولوں، وہ عقل کل نہ بن کے دکھا۔ دیکھیں محمود کے کتنے کتنے چاہنے والے تھے، اور ان میں ایک وہ سادہ منش حضرت ایاز بھی تھا۔ تو وہ پھر جیلس ہوتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے محمود سے کہا کہ ساڈے وچ کی کمی، اچھا جی وہ ویخ لیندے تے سوال کر دے ہی نہ، تو انہوں ادھی رات میں کی تو عرض کرا کیڑیاں گلاں دوڑ نال چھیڑی، ہاں
پتہ نہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہو کہ گھڑی کو دیکھ رہے ہو، خونخوار آنکھوں سے، خونخوار آنکھوں سے۔ اوئے ہوئے کیا کریں جناب۔ محمود نے وہ کہنے لگے ہم میں کیا کمی ہے، بندہ اگر دیکھنا شروع کر دے تو وہ سوال کرتا ہی نہیں، اسے کمیاں ہی کمیاں نظر آئیں، کمیاں ہی کمیاں نظر آئیں۔ لیکن جب زوم ہوتا ہے کہ ہم ہیں تو وہ کہتے پھر تم ادھر اور ہم ادھر، چلو جی۔ تو محمود نے کہا یار اس میں لیاقت مندی بڑی ہے جو تم میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا سانو بھی تے کتے پاسے لا، سانو بھی تے 10 کی ہے وہ دیکھ، انہوں نے کہا ہم دکھانے ہیں۔ پھر ایک آدھا دن گزرا، قیمتی ہیرا بھرا محل، اور وہی تنقید نگار اس کے مصاحبین جو تھے وہ موجود تھے۔ تو اس نے ایک وزیر کو کھڑا کیا، اس نے کہا یہ ہیرا دیکھو کیسا، انہوں نے کہا جناب اتنا قیمتی، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا پھر اس طرح کرو کہ اینو نہ ہونے توڑ چھڑو۔ اوہ وزیر نو جناب انہوں حال حال پہ گئے کہ اتنا مہنگا قیمتی ہیرا تو بادشاہ تے بادشاہ ہوندا ہے، تو اصل میں یہی ہوگا کہ توڑاوے نہ تے مینوں ہی دے دے، سمجھے؟ اس نے کہا کہ جناب یہ تو بڑا کمال کا ہے اور لاجواب ہے، یہ تو حضور کے تاج میں سجنا چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ بادشاہ کا کیا بات ہے، واہ بھائی، ایسے ہوتے ہیں دانا لوگ کہ تو نے ہیرے کی قدر جان لی، بولو ٹھیک ہے۔ دوسرے وزیر کو کہا تو دوسرا وزیر سمجھا کہ شاید ہم کوئی تھوڑا سا زیادہ ایکٹنگ کر کے دکھائیں، پہلے کی جو اتنی تعریف ہوئی ہے تو ہماری تو اور زیادہ ہوگی۔ اس نے پھر زمین آسمان کے کلابے ملا دیے کہ عالم پناہ یہ ہیرا یہ کیوں ٹوٹے، یہ تو حضور کے سر پہ سجدہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ نے اس کی تعریف بھی کی کہ خیر کر گیا ہے تو ہی، بچیا مسکین ایاز، ایاز بچا، ایاز حضور حکم ان توڑ دے، انہیں چکیا پتھر ماریا زور نہ تے کرچی کرچی کر کے او سٹیا بغیر دیا۔ تو محمود نے کچھ ابرو برہم کر کے ایاز کو کہا ایاز اتنا قیمتی ہیرا، آپ غور کرنا ذرا، یہ مقام ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ایاز اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا، کہا غلطی ہو گئی حضور، آپ غور کیجیے، ایاز توڑ دو، توڑ دیا، وہ اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ تساں آپ ہی تو روڑا پایا سی، یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تساں آپ ہی تو روڑا انہیں وزیرہ کے پایا توڑ دو جی میں توڑ ہی دیتا تو ہون کیوں آندے پے ہو، کیوں توڑیا ہے؟ نہیں، ایاز توڑ دو، اس نے توڑ دیا، کہا یہ کیوں اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا، حضور غلطی ہو گئی۔ تو محمود نے کہا وزیروں کو آئی ہے سمجھ کہ ہم ایاز کے ساتھ محبت کی اور اس پر اس انداز پہ شفقت کیوں کرتے ہیں۔ تو خیر آپ نے فرمایا کہ چل ہوں سانو جگہ دس، تو پھر وہاں گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ پکی ہوئی مچھلی جہاں اللہ والا ڈیرا لگا کے بیٹھا ہو، پکی ہوئی مچھلی، میں مردہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو وہ دیر بعد سمجھ میں آئے گی، پکی ہوئی مچھلی جان اس کی فنش ہے نا، مسالے شسالے لگ گئے۔ اب اس وقت تو یہ مسالے والی بات بھی نہیں چھیڑنی چاہیے، آپ کو بھوک یاد آ جائے گی، ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو وہ پکی ہوئی جو مچھلی ہے وہ کیا ہو گئی؟ زندہ، نہ اس پر کوئی آنکھ ڈلی، نہ اس پر کوئی ہاتھ ماس ہوا، نہ کوئی اس پہ پھوکا شوکا،
کاش کے سمجھے. صرف یہ ہے کہ جناب خضر کی قیام گاہ ہے وہ آگے جا کر، اور پھر اتنا پانی، پھر پانی کا کنارہ، کنارے کے باہر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے. تو جہاں خضر رہتے ہوں وہاں مردہ مچھلیاں زندہ ہو جاتی ہیں. یہ کہانی بھی قرآن نے بیان کی ہے، یہ کہانی بھی. تو یہی تو وہ بات ہے صحبت والی، وہ جو 3 دن والی ہے. یہی تو وہ بات ہے کہ مچھلی پچھلے پورے ایریے میں رہی، اور پھر جن کے ساتھ رہی وہ بھی تو رب کا کلیم ہے. جناب خضر حضرت موسیٰ سے افضل تو نہیں ہے، افضل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، پر اللہ رب العزت کی مرضیاں اور اس کی تقسیم ہے. یہی مسئلہ صدیق اکبر اور مولا مرتضیٰ کا معاملہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا فضائل اور چیز ہیں، افضلیت اور چیز ہے. لو جناب اب ان سے ملاقات ہوتی ہے، سلام دعا ہوئی، انہاں بھی جناب چادر لئی ہوئی چوم ماریا ہویا. کون ہے جی؟ آپ فرمایا میں موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ واہ واہ جی واہ. جی ہاں میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. کہا جی تساں تے میرے نال ضبط نہیں کر سکتے. اچھا گل بھی کوئی نہیں ہوئی، ٹرے بھی نہیں، ازمائے بھی نہیں، تو پہلے ہی پتا ہے ازمایا ہونا تو پتا ہوں ہے کہ کی کرے گا. یہ تو ملاقات ہی پہلی. اگر نہیں جی تساں میرے نال ضبط نہیں کر سکتے، تے نالے ضبط تہاڈا بندا بھی نہیں، کیونکہ وہ چیزاں جو تہاڈے تے ظاہر نہیں ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹرو تے صحیح. یہ پنجابی بیچ میں سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو ہم بھی کون سا یو پی میں بیٹھے ہیں. تو اب وہ ساتھ چلے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ پھٹا توڑ دیا. انہوں نے کہا نہ کرایہ بھی نہیں دیا تو اسے پھٹا توڑ چکے. جناب میں تے اگے عرض کی بھی تساں میرے نال رہ نہیں سکتے. اگر چل ہن نہیں کرتے. آگے گئے تو ایک لڑکا خوبصورت کھیل رہا ہے، گردن تو بوجھ دی اس کی. حضرت خضر نے کہا ایڈا سونا منڈا ہے، کھیڑدا ہے، کسی دا کچھ بگاڑیا بھی نہیں کہ تسی انہوں مار دیتا ہے. میں تے جناب نو اگے عرض کی بھی تسی میرے نال ضبط نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور تیسرا جس گاؤں میں گئے انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، باہر نکلنے لگے تھے کند ڈگ دی پئی انہوں سدیاں کرتا. اگے نہ تو پیسے ہی لے لیندے، انہوں نے کہڑا ساڈی مہمان نوازی کی. انہاں آکھیا حضور ہن گل مک گئی، تواڈے تے میرے درمیان ہن راہ وکھریاں. بابے رومی نے فرمایا اے مرید نو کہہ رہے معاذ اللہ اس پاک ذات نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مرید نو اے واقعہ سناندیاں فرماندے اوے مریدا کملیا بد نصیب نہ بنی. کڑی کڑی شیخ دے عمل تے تنقید نہ کری کیتے وہ اے نہ کہہ دے کہ بس اے ہن تیرے تے میری جدائی دا نا. کیا کہیں آپ سے. حضرت رومی فرمایا وہ اے نہ کہہ چھڈے شیخ ہاذا فراق بینی، یہ میرے تے تیرے درمیان ہونا نہ کہ جمن نہ کہ خبردار چپ کر کے رہ. کشتی ٹوٹی ہے وہ نہ ویخ چپ کر. قتل بھی کر دیتا ہے تو بولنا. انہاں مہمان نوازی نہیں کی تھی، کان سیدھی کرتی. خبردار مولا روح فرماندے خبردار نہ بولی نہ بولنی. اور پھر جناب جدوں وہ گل مکی نا، اچھا بہت زیادہ نیند تے نہیں آئی تے ہے بھی نہیں. اوہ ایک منٹ صلح صفائی نہ گل مکا لو. بات کو سمجھنا ہے نا. تو میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ زیادہ تو نہیں آئی، بس اتنا ہے.
باقی تو یہ ٹائم نیند کا نا بھائی صاحب، 12 تے بج گئے، کئیاں دے اٹھن دا ٹائم ہے، کئیاں دے 11 دا ٹائم ہے۔ تے ہن تسی پتہ نہیں کتھوں کتھوں آئے ہو تے کیڑے کیڑے ٹائم والے ہو، اللہ جانے بھائی صاحب۔ تو تھوڑا بہت تو گزارا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ میں دونوں اولیاء کرام نے بھی کوشش کرتے ہیں تو چلے گا۔ چلو چلو سنو، یہ گزارا بھی آدھے گھنٹے کا ہوگا، پھر بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن سنیے اب کیا ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ کشتی نمیش کر کے داغی کیتا ہے کہ وہ بادشاہ دے سپاہی چنگیاں کشتیاں پھاڑ لیندے ہیں، پھٹا توڑ دیتا ہے تاکہ ویکھن کے ڈیمیج ہے یہ نہیں لیں گے، ساری بچ جائے گی۔ او جڑا لڑکا ماریا ہے وہ اس کر کے ماریا ہے کہ وہ دی متھے تے کفر ہے، اللہ اللہ تعالیٰ بہتر دے دے گا، ماں پیو بھی یہ کفر چ مبتلا ہو جان کا خطرہ۔ کہ کاندھ اس پاروں سیدھی کیتی ہے کہ وہ تھلے یتیماں دا خزانہ ہے، 2 یتیماں۔ میں حیران ہوں جناب خضر کو دیوار کے نیچے نظر آتا ہے، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے سرکار کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا۔ کیا عجیب۔ اچھا پھر دیوار کے نیچے ہے کیا ہے؟ خزانہ ہے، کن کا ہے؟ 2 یتیموں کا ہے۔ پھر اس تو اگلی گل بھی ہے، کانا ابوہما صالحا، انہوں نے پیو نیک سی۔ تو کیا خیال ہے انہوں نے وہ بستی میں آتے ہی پہلے وہاں کی ڈائری پڑھی ہے، رپورٹیں لی ہیں؟ کوئی اس وقت کوئی تھا وہاں ویب سائٹ بنی ہوئی کہ ہر بندے کا ڈیٹا کمپیوٹر تے آ جائے؟ یہ ہو رہا تھا۔ وہ ڈیٹا شیٹی کیا چیز ہے جو اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے، ہر چیز کا۔ تو وہ پہلی پشت میں باپ تھا یا 7ویں میں تھا یا 15ویں میں تھا؟ پہلی میں بھی ہو تو کٹتے گل کوئی نہیں نا، فیض تک گیا نا آگے، فیض تو آگے ملا ہے ان کو۔ اب یہاں پر اس حدیث شریف کا جو حسین موڑ ہے نا، وہ ایک سطر سنیے گا، اور بالکل آپ نے احتجاجاً سبحان اللہ نہیں کہنا، سمجھ آئے تو پھر ہے، غور سے سننا۔ آقا علیہ السلام نے بیان کرتے کرتے کے مقام پہ فرمایا، کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دے اور تھوڑا جا صبر کر لیں دے تو اور کئی گلاں کھول جان۔ یہ تو 3 نہیں کھلیاں، اس لیے بابا رومی فرماتا ہے کہ تو کسی پیر کا ہو گیا تو بول نہ، ہاں یہ 3 اتنے تیرا سٹاپ نہ ہو جائے، آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ اور آگے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ بات تھی کہ مچھلی وہاں زندہ ہو گئی، علم سیکھنے کے لیے جا رہے، افضل سرکار کلیم اللہ ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اپنی انسلٹ نہیں سمجھا، کہ جس کو تو کہتا ہے کہ وہ علم والا ہے تو پھر ہم اس کی زیارت کریں۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر سے سفر تھا، یہ کس مسجد میں 2 رکعتیں پڑھنے کا تھا؟ ہم تو رسالے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مدینہ شریف میں جو آئے وہ مسجد نبوی میں نفلوں کی نیت لے کر آئے، روزہ انور کی نیت لے کر نہ آئے۔ جناب خضر جو ایڈا کھان پین کا سامان بن کے تے لمبا پینڈا کیتا ہے، کیڑی مسیح 2 نفل پڑھنے سن؟ مجھے یہ بتائیے وہ اللہ کے گھر میں گئے تھے یا اللہ والے کے پاس گئے تھے؟ بولیے گا یہ سفر کس؟ آپ بھی تو اللہ والے کے پاس آئے ہوئے ہو نا، آئے ہوئے نا سفر کر کے۔ تو وہ جو چیز ہے انہوں نے جو کیا ہے وہ سفر کس کے لیے کیا ہے؟ غیر اللہ کی مور لگا دو، شرک کی دنیا میں داخل کر دو، ہمت ہے تو کیسے ہو سکتا؟ پتا چلا وہ مجھے یاد آیا فیض مجسم علامہ فیض ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا مرشد سرکار سیدنا محدث اعظم قطب زمن قدس سر العزیز کے عرس پر بیان کر رہے تھے، بہت پرانی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک اللہ والے کے لیے دریا کے کنارے یعنی سمندر کے کنارے سفر کرتے ہیں، تو جب ان کا اس پانی کے کنارے سفر کر کے جانا جائز ہے
ساڈا بھی تے راوی ٹپ کے داتا صاحب دے بوئے تے جانا جائے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل آرا. توحید بھی شیخ کے دروازے سے ملے گی. سید السادات حضور پر نور سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلستان اہل بیت نبوت کا مہکتا ہوا پھول. کیا عظیم ہستی کہ جن کے لیے ہمارے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال ان کی صحبت میں گزار کے ناز کرتے ہیں کہ اگر وہ 2 سال جو سرکار امام جعفر کریم کی بارگاہ میں گزرے وہ نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. امام جعفر کریم کا ایک مرید تھا, وہ ایک دن کہنے لگا تسی دعا مانگ دیو تو فٹافٹ قبول ہو جاندی ہے, اسی بڑا لمبا چوڑا کچھ کری دے تو پھر بھی چھتی کم نہیں ہوتا. سوال کی سمجھ آئی؟ سمجھ آئی سوال؟ امام جعفر کریم نے فرمایا کہ تینوں کو رسالہ مسولہ دے کے سمجھائیے یا پریکٹیکل ہی کرا دیں گے. کہ ساڈے بزرگاں بھی جڑے ہیں انہوں نے بھی چاہیے جڑا سیدھا نہیں ہوندا انہوں پریکٹیکل ہی کراؤ. ضرورت پوے تے بھی کرنا مشاہد نے ہاں جائز ہے. اے دیکھو ہویا نا, انہاں کیا جی پریکٹیکل ہو جائے تو سارے انہوں چنگا ہے. امام جعفر پاک نے بعض خدام سے فرمائن چک کے پانی چ سٹ, وہ بھی سارے ایاز ہی سن. جاؤ کیا یہ نہیں آخا بندہ ڈوب جائے گا مر جائے گا, ایاز بیٹھی ہیں. پھر امام جعفر پر کی کریم ذات محمود ہوئے, انہوں نے چکیا تے سٹیا پانی. تو امام جعفر کریم نے پانی نو حکم دیتا کہ چنگے گوتے تھے. یہ حقیقت آپ کو اس کو گوتے تو وہ گوتے کھا رہا, کیا حالت ہوگی تھی اس بندے کی. تو وہ حضرت امام جعفر کریم کو پکار رہے ہیں کہ مہربانی کریں, کوئی آپ نے توجہ نہیں کی کہ انہوں کاٹ لیا. آخری اس کی آواز یہ آئی, الہی ہن چارہ کوئی نہیں, اب بچنے کی صورت کوئی, تو امام مہربانی کر میری مدد فرما. تو امام جعفر کریم نے فرمایا انہیں سے پڑھ لو فرما سنا کی بنے. انہوں نے کہا جی سکتے ہیں تے گوتے لگے نے تے میں تو آٹو پتھا بتھیرا پکارا اور تو سب توجہ نہیں کی. پھر مجھے لگا کہ اب زندگی فنش ہے, ختم. اب میں نے کہا کہ کوئی آخری بچت کی لہر, تو میرے دل کی طرف مجھے ایک سوراخ نظر آیا گوتوں میں, سوئی کے نک کے برابر, اس میں کوئی نور تھا. میں نے پھر اس میں جھانکا, تو جب جھانکا تو مجھ پہ راہ کھلی کہ مالک سے عرض کر. تو میں نے کہا مہربانی کر. تو اتنے میں آپ نے آرڈر دے دیا کہ انہوں باہر کر دیو. امام جعفر پاک فرمایا تیری تے زندگی چ پہلی دفعہ کیفیت ہوئی ہے تے سوئی دے نکے جنی ہوئی ہے, اور پھر تیرا کام بھی ہو گیا. ساڈا تے ہر ویلے یہ حال ہوندا ہے. ساڈا تے کیفیات کو سمجھ, ہر ایک کو ہر چیز نہیں دی جا سکتی. اچھا یہ حدیث مسند احمد میں ہے, غور کریں گے آپ حضرات. مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی اہل کتاب سے نہیں بیٹھا. آپ کو اہل کتاب کی اب ڈیفینیشن کیا کروں, چلو اور سو کی گل کر لینے, تو بچ غیر سے نہیں بیٹھا. کوئی نہیں فما پوئے مارو, سرکار دروازے بند کرائے. ہاں یہ آپ کو فیس بک کی اور واٹس ایپ کا اسٹیٹس نہیں سنا رہا. سرکار فرما دروازے بند کرو.
پتا چلا جب خاص بات کرنی ہو تو غیر کو باہر نکالا جاتا ہے، اور غیر کے ہوتے خاص بات ہو نہیں سکتی۔ اچھا جدو اگلی لائن پڑھی ہے تو دو آخر بھی پڑھایا تو کلمہ ہی ہے، تو جی غیر بھی ہوئے تو مڑ کیڑی گل، انہوں نے کہا تو ایڈا سیاںا نہ بن، یہ مالکاں نو پتہ ہے، غیر تو نہیں ہے، حضور نہیں کوئی نہیں، فما کنیا مارو دروازے بند، فما ہاتھ کھڑے کر کے کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کرام نے اسی طرح کہا لا الہ الا اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جڑا اس گل دی گواہی دے گا تو اسے جنت عطا کرے گا، تے میں گواہی دینا کہ انہاں گواہی دے دیتی ہے۔ بلے 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 بلے، میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے گواہی دے دی ہے، تو مولا انہوں نے بھی وعدہ پورا کر، اور جان یہ کلمہ ہے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب آپ کی نظر جان اس کی آخری صدر کا یہ حصہ ہے اس پوری حدیث کی۔ سرکار نے اس دعا کے بعد سب حاضر صحابہ کرام سے فرمایا جنت مبارک ہوئے۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ طریقت کی راہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ بڑا عجیب دور ہے۔ آپ کو پتا ہوگا میں پچھلی دفعہ بیٹھا ہوں تو میں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں، ہمیں کوئی تبلیغ شکریہ نہیں آتی، ویسے دل جلے سے لوگ ہیں۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں ضرورت کس چیز کی ہے، ضرورت کس چیز کی ہے، وہ یکدم ذہن سے بزرگوں کا نام نکل گیا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کمینہ کون ہوتا ہے، انہوں نے کہا جو آداب طریقت نہ جانتا ہو کہ نہ جان دیا ہویا سکھن کی کوشش بھی نہ کرے۔ کوئی سمجھ آئی بات کہ جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا شاید تو اب آداب طریقت سیکھے۔ کون سا دنیا میں کام جتنے بھی ہیں، مثلا مجھے 34واں سال ہوا چاہتا ہے تقریریں کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، حضرت قبلہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور کیا کہیں کہ ساقی میں کدا تو مدت گزری آپ کو عقیدہ حق کا تصوف کیا ہے؟ صفائے قلبی کا نام، صفائے قلبی کا نام تصوف بدت کے پر تو نہیں لگتے کہ پانی میں تیراکی شروع ہو جاتی ہے، یا عقاب کے پر نہیں لگتے کہ اڑنے لگ جاتا ہے، لیکن اس سے بھی تگڑی پاور ہوتی ہے۔ اگر دل کی صفا نصیب ہو جائے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان جس سے سنتا ہے، ہاتھ جس سے پکڑتا ہے، پاؤں جس سے وہ چلتا ہے، وہ تو اس سے بھی تگڑی شے نصیب ہوتی ہے جب صفائے باطن نصیب۔ تو اسی لیے وہ جو کانا اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت، یہ کیڑی مسیت ہے جب بابا صاحب اٹھ کے آنن جھاڑو دے، تو ستا تیرا رب جاگ دا تیری ڈاڑے نال پری۔ تو یہ اند صوفیہ وہ من کو مسجد کہتے ہیں، اندر کو کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں بھائی صاحب، مسجد۔ انہوں نے کہا انہوں بھی صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان آلے ہو نماز دے نیڑے بھی نہ آیا جے جدو تسی نشے بیچو گو۔ تو آپ اہل تصوف سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے ایک شراب کا نشہ ہے، ایک حماقت کا نشہ ہے، ایک دنیا کا نشہ ہے، دنیا کی محبت کا نشہ ہے، حب جا ایک نشہ ہے، میں ہرس اور طمع ایک نشہ ہے، حسد بغض اور کینہ ایک نشہ ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں ظاہر میں تو یہی ہے کہ نشیلی کی بعد میں تو مطلقاً پھر حرام ہو گئی نا، یہ پہلا اچھا یہ بھی شریعت کا حسن ہے، یکدم کسی شہد تو اٹھایا جائے تو بندہ مردہ کاٹتے، تو اللہ تعالیٰ کو محبت ہے نا محبوب سے، تو امت نے لاڈلی لاڈلی رکھا ہے، یہ پھر لاڈلے ہو کے بھی کی ہو گئے اجے بھی یہ غیران دیاں تعریفاں کرتے کک ہن بھی انہاں نو غیران دا طور طریقہ تے غیران دیاں اداواں وہی انہاں نو پسند آندیاں،
کیا کیا جائے، کس سے شکوا ہو؟ خیر کیا عرض کر رہے تھے کہ وہ فرمایا کہ وہ تو یہ فرمایا کہ شراب کی حالت، نشے کی حالت تو قریب نہ آنا. صوفیہ فرماتے ہیں باطن میں یہ رمز ہے کہ اور بھی جن نے اندر دے نشے نے نا ویسے نیڑے نہ آؤ، پہلے اے کوئی سمجھ آئی ہے؟ حدیث میں فرمایا لہسن کچی پیاز کھائی ہو جنی دیر تک بو دور نہ کرو تو میری مسیح نہ آؤ. تے لسن دی بو بھی اڈی پیڑی نہیں ہوندی تے پیاز دی بھی اڈی پیڑی نہیں ہوندی جڈی جھوٹ دی ہوندی ہے، جڈی غیبت دی ہوندی ہے، جڈی چگلی دی ہوندی ہے، جڈی بہتان. وہ چونکہ ہمارا حال عجیب ہے نا، یہ جو صوفیہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو اور اندھیروں میں ذکر کرواتے، کیوں؟ وہ کہندے حواس خمسہ نو کتیاں وانگو پھرن دی عادت ہے. کیا کہیں آپ سے، کان کو ہر آواز کو پک کرنا ہے اور آنکھ ہر چیز کی طرف. اچھا وہ کیا ہوا؟ اچھا یہاں بیٹھے بیٹھے یک دم کوئی چیز چمکے تو سارے منہ ہون پرد لینے پیچھے کی ہویا کماڑا جا گیٹ تے کھڑاکا ہو جائے یک دم یہی سے کو بندہ اٹھ کر جائے. اور یہ تو اب پھول تھے تو پھولوں کی بجائے اس کے اوپر کپڑا چڑھا ہوتا تو کیا خطیب الاثر اپنی تھان تے ہوئے گا نہ کہ یہ تو دیکھو وچ کپڑے دے کی ہے. خطیب الاثر تو پھر سن لیں گے نہیں، سیدھی سیدھی باتوں کا آتی تقریروں میں نہیں آتی. سمجھائیے یہ عادت ہے، حواس خمسہ کو آوارہ گردی کی عادت ہے. اس لیے صوفیہ فرماتے نیرا کر، کان بند کر، اکھاں بند کر. وہ اے سارا کچھ بند کریں گا تو کو اندر بھی کوئی کنیکشن بحال ہوئے گا. سمجھ آئیے؟ حواس خمسہ کی جو انرجی پار ویسٹ ہو رہی ہے وہ جب اندر روح کی طرف متوجہ ہوگی تو پھر زیادہ تزکیہ نفس نصیب ہوگا زیادہ. تو وہ اندر کی مسجد اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیح تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال. تو نہ کہ کمینہ ہوئے کہ جنہوں آداب طریقت بھی نہ آندے ان کے سکھے بھی نہ. بس یہی آپ سے لاسٹ پوائنٹ پر بات ہو رہی ہے، سکھے بھی نہ. سیکھنے کی سیکھتے تھے. وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سرکار علیہ السلام کے رازوں کے مارم. اللہ کرے یہ 2 سطریں ہیں اور آپ ہی رات کے کس وقت گئیں 12:30 آگے علامہ صاحب. یہ 2 سطریں ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باقی سارے حضور کو لوگ خیر دیا چیزاں پوچھتے سن کہ حضور اے کنج تے اے کنج تے اے کنج تے میں حضور کو ہمیشہ شر دا ہی پوچھتا رہا. حضور کیڑی چیز شر ہے، کیڑی چیز خرابی ہے، کیڑی شے پیڑی ہے. بڑی بڑی گل ہے. میں دگیا کیسی اس ٹائم دونر کی اللہ کرے یہ 1.5 سطر سمجھو. وہ کہتے ہیں باقی خیر کا سوال پوچھتے میں شر کے بارے میں پوچھتا. یہی تو بات تھی کہ کسی اجنبی اور شکی بندے کا جنازہ آ جاتا تو حضرت عمر پاک سے کہا جاتا جنازہ پڑھا دیو تو حضرت عمر فرماتے تھے حذیفہ بچ آیا ہے کہ کوئی نہیں. حذیفہ جنازے میں آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت حذیفہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ میں کو دسو حضور دی سیرت وچ جو حضور دیاں اداماں وچ کو بہتا کھبیا ہویا بندہ تاکہ وہ دے کولوں میں حضور دیاں گلاں سنا. ٹھیک ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ اس ٹائم تے میری آنکھاں وچ عبداللہ ابن مسعود ہی ہے. آپ سوال اور سوال کا جواب دیکھیں. پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے؟ جے دے اتے حضور دا رنگ چڑھیا ہوئے اچھا ہیں تو سب صحابہ اور پوچھ حضرت حذیفہ سے رہے تو وہ کہتے عبداللہ ابن مسعود ہے. تو جستجو ہوتی یہ طریقت ہے، یہی سیکھنا ہے. کائنات میں کس ذات کے بارے میں یہ چیز ہے کہ سید عالم علیہ السلام کے سر انور میں 16 یا 15 یا 17 بال مبارک منہ انور سفید تھے اور داڑھی شریف میں 4 تھے. یہ گنتیاں بھی تو عشق والوں نے کر کے رکھی ہوئی ہیں. اور حضرت قبلہ پیر صاحب کی نظر یہ بات ہے کہ ریش انور کے اندر بھی 4 منہ مبارک سفید تھے
یہ چار کا عدد بڑا پیارا ہے، ہر پیاری جگہ پہ نظر آتا ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان و یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی۔ حکم کیا ہے؟ بس یہ بات دھیان سے سن لو، کہاں تک حکم ہے؟ شیخ کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی ہو، جہاں شیخ بیٹھتا ہے کا مرید اس جگہ کو پشت نہ کرے، یہاں تک کہ شیخ کی خانقاہ میں مرید تھوکے نہ۔ یہ شیخ بابا احسان الدین کا پتہ ہے، جن کا تذکرہ بار بار بابا رومی نے کیا ہے؟ نہیں نہ پتا، اور اب ہم بتائیں گے تو رات گزرے گی، صرف 1.5 سطر میں سن لو۔ مرید وہ بھی شاہ شمس کے، شاہ شمس کی بات ہو رہی ہے، بابا رومی کے پیر شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ، تو وہ مرید ان کے تھے، اور پھر فیض انہوں نے بابا رومی سے پایا ہے، لیکن بابا رومی نے ان کو خلافت دی۔ تو پونیا آج بھی ترکی کا ٹھنڈا ترین علاقہ پونیا ہے، بڑی برف پڑتی ہے۔ تو حضرت حسام الدین کبھی بھی انہوں نے بابا رومی کے گھر میں جو واش روم تھا، کبھی بھی اس واش روم کو استعمال نہیں کی، سمجھ آئی گا؟ سونے میں ٹور گئی، میں ڈوب گئی، میں اٹھ گئی تو گل مک گئی، سمجھ آئیے نا؟ چھم چھم کر دی پھر، ہاں چلو جی گل مک گئی، یہ بڑا اوکھا پہ۔ کبھی بھی اپنے شیخ کے گھر کا واش روم یوز نہیں کیا، برف پڑی ہوتی تھی ٹھنڈی جگہ، جب ضرورت پڑتی تھی تو اپنے گھر کئی جگہ کا فاصلہ کر کے وہاں پھر جا کر کبھی حاجت سے فراغت پا کے وضو کر کے آتے تھے۔ کا وضو بھی نہیں کرنا، وضو دا پانی بھی پیر دے کر کے آداب طریقہ۔ شیخ کے پاس بیٹھا ہے، میں نے کہا نا ساری باتیں ہر ایک کے عقل میں آنے والی نہیں ہوتی، لیکن یہ تگڑی تگڑے بابیوں کی باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کا شیخ کی موجودگی میں واجبات اور فرائض کے علاوہ تو ورد وظیفے بھی نہ چھیڑ کے بیٹھے، بڑی تسبیح گیڑا دندہ پہ آئے، انہوں نے کہا اس کی تسبیح روئے یار کو دیکھیں۔ سبحان اللہ آپ کہیں یا نہ کہیں، غبغہ لے ہی ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں نفل پڑھنے کے لیے لوگ روزہ انور کے قریب سے دوڑتے ہیں، تیرے 2 نفل کی کرن گے جو مالکان دے بوئے تو ادب ہی نہیں کیتا، ناس کے چھال ماری سمیح ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیوں بنا ہے؟ کہ حضور کے گورے گورے قدموں کی وطن شرم نہ آئی کہ اس ذات نو کن کی تھی، وہ تو نس کے دوڑے ہیں جنہ دے قدموں نو نے اس ٹکڑے نو جنت بنا دیتا، مالک تو وہی ہے، سمجھائی؟ تو کہا تسبیحوں نو گیڑے بھی نہ دے، شیخ کی زیارت کرتا ہے۔ شیخ پوچھے اتنا بولے، زائد گفتگو نہ کرے، خود سوال ہو تو مختصر کرے، پہلیوں میں نہ کرے، سیدھی سیدھی بات کرے، سیدھی سیدھی، پہلیوں میں نہ کرے۔ پھر اس کے بعد بزرگ تو ایسے بھی گزرے ہیں، وہ ایک بزرگ بہت بڑے اویسی سلسلے کے ہوئے، وہ شادی نہیں کرتے تھے، تو ان کے پیر نے ان کو کہنا شادی کرا، 1 دفعہ 2 دفعہ، انہیں کہا اور تو میرا حکم ٹالتا کوئی نہیں ہے، تو چپ کر دینا، نہ کرنا نہ کرنا۔ انہیں کہا حضور جی یہی گل ہے، آج بھی میری دل کی سن لو، مجھے ڈر لگتا ہے شادی ہوگی تو میری اولاد ہوگی، میں تو ایک دن ٹر جانا ہے، میں ڈر لگتا ہے کدھر میری اولاد تہاڈی اولاد بھی بے ادب نہ ہو۔ قبر انہاں دی جیوے پاؤ جڑے مرن تو ہن تانوں میں ویکھدا بھی 2 صورت ہونا ہے، جدا تسی مینوں ویکھدے ہو نا، تم 2 دیکھدے ہونے بھی 2 بیٹھے بندے تقریر کردے، ہاں بلکہ 3، کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 3۔ تھوڑا سا جاگو، تھوڑا سا جاگو، ہن تو تساں آندے سو بھی اسی ٹھیک ہاں، تانوں ہن 2 کیوں بکھن لگ پے؟
نہیں یہ پورا کر لیں، ہم کمپلیٹ کر لیں، یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری جو میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ کہا میں اس ڈر سے شادی نہیں کرتا کہ میری اولاد کہیں میرے شیخ کی اولاد کی بے ادب نہ ہو۔ کہاں تک فکریں ہوتی ہیں؟ یہ آداب طریقت، یہ کیا ہے؟ آداب، بولے بولے کیا ہے یہ آداب طریقت، یہ آداب طریقت۔ کہا کہ شیخ کی موجودگی میں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک تو لوگ کی ان مرید ہو کے بھی احسان کرتے ہیں، لے پھر تیرے ایسی مرید ہو ہی گئے تو بھی کی یاد کرے گا۔ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا نا، میری عادت ہے، میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں۔ جو دیکھتے ہیں اسی بھی پھر ہو ہی گئے، اسی بھی کی یاد کرے کیا کہ کیا کہ کون ان سلطان باہو والا تصور ایس کنگال پونے دے دور چ جا کے دے لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں مرشد دا دیدار ہے باہو من لکھ کروڑا۔ کیا سب یہ تصور کہاں سے ہے؟ احسان ہوتا ہے، لو اسی ہو گئے، اسی ہو گئے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ مرید ہونے کے بعد شیخ کی صحبت میں رہے، اس کے شام و سحر کو دیکھیں، اس کی اداؤں کو دیکھیں، اس کے طریقے کو دیکھیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، اور دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے فالو کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ بات سنائی ہے، لیکن کوئی ضروری تھوڑی ہے سال بعد سبق یاد رہ جاتا ہو۔ یہ بابا صاحب فوائد الفواد خواجہ نظام کا مرید، یہ بڑھڑی عمر میں توبہ کی ہے، شراب نوش تھے، خواجہ نظام کی ایک نظر نے دنیا بدل دی۔ ہاں تو امیر الا حسن رحمت اللہ علیہ، تگڑا بندہ، بادشاہی مسندوں پر بیٹھنے والا۔ خیر مختصر یہ کہ پھر بابے نے لا دیتا سیدھی لین پہ۔ امیر الا کہتے ہیں کہ میں ایک دن گیا تو خواجہ نظام باہر تشریف فرما تھے اپنے دروازے کے، تو ہوا چل رہی تھی تو دروازہ ہل رہا تھا۔ یہ شہزادہ تھا، شہزادہ پھر مرید ہوا ہے خواجہ کا۔ تو کہتے ہیں نا دروازہ جب ہلتا تھا تو محبوب الہی کی گفتگو متاثر ہوتی تھی جو مجھ سے کر رہے تھے، میں دروازہ پڑھ لیا کہ ہلے نہ۔ تو کافی دیر خواجہ مجھ سے بات کرتے رہے کہ پھر میں نے دیکھ کے فرمان لگے یہ تم اس وقت سے تھام کر بیٹھے ہو، عرض کی حضور بات نگاہ کر دیں یہ کبھی چھوٹے نہ۔ آئے آئے حضور نگاہ کر دیں یہ کبھی چھوٹے نہ۔ اب جو بات کہنے کی مزید تھی وہ یہ ہے، حضرت خواجہ نے فرمایا کہ ان 4 رکعتاں دا آکھیا سی کہ پڑھیا کر، کوئی بتائے تھے نفل۔ ہون تے سوشل میڈیا دے اتے جو جنٹل مین بابے آگے ہیں، تراوی شہی کوئی نہیں اور یہ سنتیں کچھ نہیں ہوتی۔ اچھا بزرگ لگاتے تھے، فاستبقوا الخیرات رب فرماتا ہے، تو 4 رکھتے ہیں جی حضور میں پڑھتا ہوں، اچھا 2 اور کر لیں، او الحمد شریف تو بعد نہ اے سورت میں پڑھنی، اچھا ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ کر خواجہ نظام نے فرمایا 2 رکھتے تجھے اور بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر خواجہ نظام پہ رونے لگے، دیر تک روتے رہے، کاش کہ اگلی سطر سمجھنا۔ 2 بھی نظر آئے، چوکڑی ماری ہے تو تحیات میں ہو جو تحیات میں تو چوکڑی مار لو، گوٹے کھڑے کیے تو نیچے بھی چالو۔ اب میں اگر یہ کہوں گا کہ زیادہ نیند آ رہی تو کھڑے ہو جائیں تو 1 2 ہی بیٹھے رہیں گے، باقی تو بھی سارے کھڑے ہوں گے، مناسب ماحول نہیں رہے گا۔ تو یہ اگلی 1.5 سطر کو سمجھنا وہ یہ ہے کہ حضرت محبوب الہی نے فرما 2 تجھے اور بھی بتاؤں گا، اور یہ کہہ کے رونے لگ گئے۔ جب اس کیفیت سے افاقہ ہوا تو فرمانے لگے یوں ہی میرے پیر شیخ شیوخ العالمین، آپ یوں ہی کہتے تھے، حضور فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا، اور پھر مجھ سے یوں ہی پوچھا تھا تو وہ 4 نفل پڑھنا ہوں نہ رکھنا کہ نہیں، تو میں نے عرض کی پڑھتا ہوں۔ فرما 2 اے بھی بدال ہے، وہی گل جڑی پیر کی تھی وہی اگے شفٹ ہو رہی ہے۔ اور پھر مجھے گنج شکر سرکار نے فرما 2 تینوں اور دساں گا، روئے اس لیے کہ گل ہو یاد آ۔
اب تو یہاں پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اے جڑی دنیا جہاں دی بدبخت ہے، اتنی شیخ کی موجودگی میں مرید استعمال کرنا. آپ غور کریں، کوئی بھی، یعنی اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو پاکستان سنبھال کے بیٹھا ہے، سنبھال کے بیٹھا ہوتا تو وہ یہاں آتا ہی نہ. سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. کسی نے کارٹون بھیج دینا ہے، کوئی فیک نیوز آ جائے گی، کوئی چٹکلا آ جائے گا، کوئی فنی کلپ آ جائے گا، تو اس کو بھی دیکھنے کی بے قراری ہے کہ ہائے کہ مر نہ جائیے، دیکھ لے تو بیٹھا کہاں ہے، بیٹھا کہاں. پھر شیخ کی موجودگی میں مرید کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے فرد سے بات کرے. یہ میں آپ کو آداب طریقہ سکھا رہا ہوں، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے سے بات کرے. اور آخری بات یہ ہے کہ بیعت ہی ہو گیا، بک ہی گیا، تو اب اس کا رہا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ابھی حضرت قبلہ علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے، میں کہتا ہوں جی کہ حضرت والا مرتبت آپ واقعی سفیر تصوف ہیں. یعنی ایک مدت سے راہ و رسم ہوئی میل ملاقات کی، تو سمندر کی طرح دل کو فراخ پایا. وہ جو خواجہ معین الدین پاک نے درویش کی صفت بیان کی کہ اس کی فیاضی سمندر کی طرح ہوتی ہے، اور رومی پاک سمندر دریا کا یہ تصور دیتے ہیں. رومی فرماتے ہیں کہ یہ بڑے حوصلے والے ہوندے نے جڑے سمندر ہوندے نے. سمجھ آئیے؟ یہ کوئی گندے کپڑے دھو لے تا نہیں روکتا، صاف کپڑے دھو لے یہ تب نہیں روکتا، وہ پانی نکال کر لے جائے یہ تب نہیں کہتا، کوئی یہ تو وضو کر لے تا نہیں، تو گندا مندہ آیا تو چبھی مارے تو انہوں بھی پاک کر دیتا. سمندر کا کام ہی یہ ہوتا، یہ بس. اور باب رومی نے فرمایا کہ ولی کا مزاج مثل مٹی کے ہوتا ہے. یہ مٹی ہے تو ککراں بو دیو نے تاں کچھ نہیں بولنا، پھول بیج دیو تاں نہیں بولنا، پھل بیج دیو تاں نہیں بولنا، ننگے پیر ترو تاں نہیں کو جاندی، جتیاں لے لے کے نسو تاں نہیں کو جاندی، ٹریکٹر ٹرالے بلڈوزر چلا دو تاں نہیں کو جاندی. لیکن وہ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کی عاجزی سے نجائز فائدہ نہ اٹھا، یہ کسی اور واسطے مٹی ہویا بیٹھا ہے. ہاں یہ پھر پکڑتی بھی ہے، وہ چھوٹنا بڑا مشکل تھا. تو عرض خدمت یہ ہے کہ دو آپ نے باتیں سنی حضرت جنید پاک سلطان صاحب کی. انہوں نے فرمایا پہلے اشامہ بھیج بھول کے تو موڑا. یہ جو پیر چراغ علی شاہ صاحب ہیں بالٹن شریف والے، وہ نقش بندی ہے، تو ان کے مرشد حضور امیر ملت علیہ رحمت نے فرمایا کہ عرس آ گیا، نہیں پہ گئے نا تو بالن جڑا سی وہ پیج گیا. تو نہ کہو چراغ علی شاہ کہ جی وہ بالن کا تو کوئی انتظام کرے. لو جی یہی آخری بات ہے آپ سے، وہ بالن کا تو انتظام. انہوں نے نئے گھر تعمیر کیا تھا، چھتیر بالے ڈالے تھے. اب وہ جدھر دیکھے تھے بالن گلا، لیکن چڑھ گئے کہ مرشد فرمایا ہے. وہ مرید صاحب بھی بڑا وڈا صاحب ہے جڑا عرس والے دن بھی غیر حاضری کرے. وہ بھی کیا کہا دیکھے اگر جی کام پہ گیا، انہیں کہا سجنا نالوں بڑا کام کیڑا ہے. زندہ زندہ حضرات، زندہ زندہ. باقیوں کی فاتحہ تو پڑھنی ہے ہم نے، تو بیچ میں آپ کی بھی پڑھتے. سمجھا کی بات؟ عرض کیا ہو رہی تھی کہ وہ حضرت آئے ہیں اور کوئی نظر نہ آیا. انہوں کا ڈیڑھوں کوٹھے، وہ سب تیر اور بالے نکالے، اور اس کے ساتھ کیا کیا، گھر سے جو بیویاں ہیں سب کے زیورات ایک کوٹھی اور زمین کے کاغذات ایک تھیلے میں، اور گڈی کرائی تھی جناب لے گئے پیران دے. حضور بالن آ گیا اور دو وہ سامنے رکھ دی، سونے سے بھرا ہوا اور وہ سب. تو پیر پھر پیر ہے نا، تو
انہوں نے نا اس کو ہاتھ تو کیا لگانا تھا، ویسے سوٹی نہ لین کھیلی نہیں پڑکایا، ایک ہی ہے۔ انہوں نے کہا حضور سونا ہے گھر بیبیاں دا، یہ بھی حضور لنگر کی بات اور یہ زمین پہ کام تھا۔ بس پھر انہوں نے وہ تو تھیلے تھولے کیا رکھنے سے بھی آزمانا ہی سی، بس نزدیک کیا، دل سے لگایا۔ اور آج عرس شاہ عنایت کا ہے، اور شاہ عنایت کے عرس میں چراغ علی شاہ کی بات ہو رہی ہے۔ وجہ ایک دن پیر دی انج دی منی کہ بغیر پیسے لائوں، بغیر مشہوریاں دیتیوں، پھر انج ذکر آپ پہ محفلہ بیچوں۔ میں نے حضرت مخدوم والا مرتبہ سے عرض کیا کہ میں نے کہا جی یہ عید کے چھٹیوں پہ اور وہ بھی دوسرے دن عرس، تیسرے دن عرس، یہ عرس آپ آگاہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایک دفعہ بلکہ 2-3 بار بات تو ایک ہی جواب آیا کہ میرے مرشد نے یہ شروع کروایا، اسی میں کرایا۔ بس گل یہ کا سجنا دا دیوا بڑھنا ہے، باقی روشنی لین والوں دی مرضی ہے، جدو مرضی ہے۔ وما علینا